بینات کی تلاوت محترم حافظ محمد ریاض صاحب وہ آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم۔ بارگاہ خیر الانام میں حاضری کے لیے ملتمس ہوں محترم حافظ محمد خورشید صاحب۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتها بمولاي صل دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما داعي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدنيا مزرعة الآخرة او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمیع شرکائے جنازہ عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات محترم، آج ہم ڈاکٹر صاحب کے والد محترم مرحوم مغفور کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ انہیں الوداع کرنے ہم سبھی یہاں جمع ہیں۔ دعا و استغفار کے ساتھ اور ورد و وظائف کے ساتھ جتنے احباب دور و نزدیک سے آئے ہیں، اللہ سب کا کیا ہوا ورد و وظائف درود و سلام مرحوم مغفور کے حق میں قبول فرمائیں۔
آقا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، بڑے آسان سے جملے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان دنیا پہ رہتے ہوئے جو بھی اس یہاں پہ بوئے گا وہی کل قیامت کو کاٹے گا۔ جو انسان رب العالمین کے خوف کو اپنے سینے میں رکھ کر اور ادب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے میں سجا کر غلامی رسول کا کولادہ گلے میں ڈال کر اور چلتے ہوئے نبی کی اداؤں کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا کر جو جو قدم اٹھاتا جائے گا، ایسی ہی اس پر اللہ کی رحمت برستی جائے گی۔ جب دیکھے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے، پھر دیکھے گا کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری رہنمائی کیسے کرتا ہے اور مجھے حضور کے فرمان سے کیا ملتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ حضور نے کیا مجھے بتایا ہے۔ ایک مقام پر تو قرآن نے خود کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ جو بنایا ہے، تمہارے لیے جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہ 21ویں پارے کے آخر پہ میرے اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میرے حضور کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور کی 63 سالہ زندگی کو دیکھتے جاؤ، وہ حضور کی زندگی جس زندگی کے بارے میں 14ویں پارے میں میرا مالک کہتا ہے لعمرک محبوب تیری ساری عمر کی قسم، گویا حضور کا چلنا بھی اللہ کو محبوب ہے، نبی کا لیٹنا بھی رب کو محبوب ہے، نبی کا مسکرانا رب کو محبوب ہے۔ حضور کی زندگی کا ہر پہلو، حضور کا حال لیا ہوا سانس انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر حضور کی اداؤں میں ڈھلتا جائے گا تو کوئی ایسا بھی انسان ہوگا کہ جو آگے بڑھتا جائے گا اسے سیدنا صدیق اکبر کی جناب والا رفاقت ملتی جائے گی، عمر فاروق کی رفاقت نصیب ہوگی، عثمان و علی کا اسے جناب والا اللہ پڑوس عطا فرمائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ فقط یہ ہے کہ جو انسان حضور کا بن جاتا ہے اللہ اسے اپنے محبوب کی رفاقت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، یہ قرآن مجید بول کے کہتا ہے، 5واں پارہ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ رب کریم نے یہ 4 گروہ بیان کر دیے ہیں کہ ان کے ساتھ تمہارا اگر رشتہ و تعلق مضبوط ہے تو کل قیامت کو رب کریم جب تمہیں اٹھائے گا تو اعلان ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کوئی تو ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے کہ جو حدیث کی روشنی میں عرض کروں گے 70,000 کی ایک ایسی خوش نصیب لوگوں کی جماعت ہوگی جن سے میرا اللہ حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو اس گروہ میں یقیناً سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہوں گے، عمر، عثمان و علی و بلال بھی موجود ہوں گے، اور وہ خوش نصیب صحابہ جنہیں میرے حضور نے دنیا پر جنت کی بشارت دی ہے وہ بھی تو اسی میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرما کے ان کلمات کو راجہ صاحب کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ فرمائے۔ میں مرکزی جامع مسجد بڑالی کے خطیب محترم حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد وسیم صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اماتہ فاقبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب ذوالوقار، میرا آپ راجہ محمد اقبال صاحب مرحوم ان کی نماز جنازہ کے اندر شریک ہیں۔ راجہ محمد اقبال صاحب ان کا میرے ساتھ ایک تعلق بنا جب سے یہاں میں آیا، تقریباً 1.5 سال ہوا مجھے، اور یہ جمعہ میرے پاس ہی پڑھتے رہے۔ میرے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق بنا، ہمدردانہ مشفقانہ تعلق بنا، اور میرے ساتھ بڑی شفقت فرماتے تھے۔ ابھی چند دن پہلے ان کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ آپ صاحب میرے گھر میں کچھ اسلامی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، پرانی ہیں،
اور مجھے اتنا موقع نہیں ملتا پڑھنے کا، تو کبھی آپ میرے گھر تشریف لائیں تو میری خواہش یہ ہے کہ وہ کتابیں میں آپ کے حوالے کر دوں. آپ جمعہ پڑھاتے ہیں تو آپ مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ میرے انہیں کی آخری ملاقات ہوئی، اس کے بعد ملاقات نہ ہو سکی. آج ان کا آخری دیدار نصیب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. احباب ذی وقار، ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کروں گا کہ یہ جو دنیا، اس دنیا کے اندر ہم رہ کر اپنی قبر بناتے ہیں، اپنی قبر دنیا کے اندر رہ کر بناتے ہیں. حقیقت میں قبر ایک تاریک گڑھا ہے، اسی صورت میں روشن ہوگا، منور ہوگا جب دنیا ہم اچھے طریقے سے گزاریں گے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تو وہ تاریک گڑھا ہمارے لیے روشن اور منور ہو جائے گا. احباب ذی وقار، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مکہ یا مدینہ کے قبرستان سے گزر رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو قبروں کا ملاحظہ فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، ان دو قبر والوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، ان دو قبر والوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. احباب ذی وقار، ہم بھی قبروں کے اوپر جاتے ہیں، قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں، قبروں پر بیٹھتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت تھی، یہ نبوت کی ایک طاقت تھی کہ آپ نے قبر کے اندر جو قبر کے اندر مرحومین تھے ان کو ملاحظہ فرمایا، اور ان کو قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا تھا اس کو آپ نے دیکھ لیا، ملاحظہ فرما لیا. آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، قبر کے اندر ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ وجہ کیا ہے، کس وجہ سے ان کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے اعمال سے بھی باخبر ہے کہ دنیا کی زندگی میں میرا امتی کیا عمل کرتا ہے اور قبر میں کس وجہ سے اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، ان کو قبر کے اندر بہت بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ گناہ چھوٹے تھے، اگر یہ بچنا چاہتے تو بچ جاتے. ایک کو عذاب قبر اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو عذاب قبر اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ چغلی کھایا کرتا تھا. احباب ذی وقار، نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ، کھجور کی ایک تر شاخ توڑ کے لے آؤ. صحابہ کھجور کی تر شاخ توڑ کے لے آئے. آپ نے اس کے دو ٹکڑے کیے، اور ایک ٹکڑا ایک قبر کے اوپر رکھا، دوسرا ٹکڑا دوسری قبر کے اوپر رکھا. صحابہ یہ عمل دیکھ رہے تھے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کا جو عمل ہے بعد میں سنت بننے والا ہے، تو آپ کو دیکھ کر تو ہم بھی عمل کریں گے، تو آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہیں گی، اور اللہ سے امید ہے کہ جب تک یہ ٹہنیاں اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. احباب ذی وقار، ہم دنیا کے اندر جو عمل کرتے ہیں پھر قبر کے اندر بھی اس کی جزا سزا ہوتی ہے. اس لیے قبر کو عمل اگر روشن کرنا ہے تو دنیا کی زندگی کے اندر اچھے اعمال کر لیں، ورنہ قبر ایک تاریک گڑھا ہے. روشنی کے اسباب دنیا کے اندر کر لیں، بس مرنے کے بعد اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کوئی بندے کو موقع نہیں، کوئی مہلت نہیں اس کے پاس. مرنے کے بعد بس اعمال کا سلسلہ ختم. بس اس کف سے انسری سے روح پرواز کرنے سے پہلے جو کچھ کرنا ہے، نیک اعمال کرنے وہ کر لیں، اور جو برے اعمال ہیں ان سے بچنا ہے بچ جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اللہ تعالیٰ میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صفحہ درست فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 4 تکبیرات نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر سمیت کے، پیچھے حاضر امام کے، منہ کا بشریف کی طرف. اللہ اکبر.
سيد الأنبياء والمرسلين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا العالمين بكلمات وبالأعمال بنا لا تقبل مقبول من صلى الله عليه وسلم آمين جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والأولياء جتنے مشکل مقامات اپنے فضل کرم سے ہمارے ساجہ کا صرف قبولیت کا فرما تقاضا تقریب دنیا میں حقوق اللہ یا حقوق رعایت کی لکھنی کی تعلیم فضل کرم سے اللہ پھر بتر کے دعا مانگا فرما اسی دنیا کرنے پیدا فرما شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما جنت بیٹھنے والے مقام نصیب فرما خاندان کو اولاد کو پس رمضان کو عائشہ و فریدہ کو یا اللہ سب میں بتا فرما ہم سب کو فکر آفت ہمارے سارے کو فکر فرما ہماری ہمارے والدین کی کوشش میں فرما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم